صرف اور صرف ذکر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کا شرف حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے، شریک ہونے والے معزز و محترم اہل ایمان، اہل اسلام، یکم ربیع الاول سے آج 11 ربیع الاول کی مقدس بابرکت رات تک اس بات میں ذرا برابر کسی تأمل کی، کسی شک و شبہ کی، کسی تردد کی ہرگز ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت ثابتہ، حقیقت یہ مسلمہ کہ یکم سے لے کر آج کی اس مقدس شب تک جامعہ شمس العلوم میں ہر رات شب سعادت ہے، ہر رات شب خیر و برکت ہے، ہر رات شب بہار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ابتدا سے لے کر اس وقت تک باقاعدگی سے اور باضابطہ طور پر اور پورے ایک ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ اور ایک حسن کارکردگی کے ساتھ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصیت کے ساتھ ہر سال کی طرح امسال بھی یہ ایک اہتمام ہو رہا ہے۔ تو یقیناً لائق ستائش اور قابل مبارکباد ہیں اس جامعہ کے پورے تمام منتظمین، محتممین، معاونین، مدرسین، علماء، مشائخ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ مہمانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف درجات اور مختلف شعبوں میں پڑھنے والے، علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے والے اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی پاسداری اور حفاظت کا دم بھرنے والے سبھی لائق مبارکباد اور قابل ستائش ہیں۔ لہٰذا اس بات پر میں سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یکم ربیع الاول سے لے کر آج کی مقدس شب تک ان مختلف محافل کے اندر ہر رات کی ایک نسبت سے ایک خاص موضوع، مناسبت اور عنوان سے دیے گئے ٹائٹل اور سبجیکٹ کے مطابق علماء مستند اور جید آتے ہیں اور تقریباً 1 گھنٹہ آپ سب کی ہر طرح کی تشنگی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے۔ میں بطور خاص مفتی محمد ریاض حسین سعیدی صاحب اور پروفیسر انجینئر عرفان منظور صاحب اور جیسا کہ ان کے بزرگ، ہمارے بھی بزرگ تشریف فرما ہے، اور میرے بھائی برادر مکرم مولانا مفتی عارف صاحب، قاری محمد عدنان صاحب اور ابھی مجھ سے پہلے قاری اسد خورشید سعیدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ میں اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے یا اپنے مزاج کے مطابق موضوع کے لیے کوئی بھی آئے کریمہ تلاوت کرتا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ جن آیات کریمہ کی تلاوت قاری اسد خورشید صاحب نے کی ہے، انہی تلاوت کردہ آیات میں سے چند نکات بطور موضوع اور بطور سبجیکٹ کے پیش کرتا، اور انہوں نے جہاں پہ اختتام فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، میں اس کو افتتاح کے طور پر اور آغاز کے طور پر لے رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی پر نور پر مسرت گھڑیاں ہیں، اور ادھر موضوع ختم نبوت کا، موضوع ختم نبوت کا، اور یہ ایک ریلیٹو موضوع بھی ہے۔ آپ میں سے کسی شخص کو حیران اور ششدر نہیں ہونا چاہیے کہ جب ولادت باسعادت کی پر نور گھڑیاں ہیں تو ذکر میلاد ہی مناسب رہتا ہے۔
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ذکر میلاد ذکر ولادت یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے متعلق اسی نیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی موضوع ہوتا، یہ حق بات ہے کہ یہ ختم نبوت کا موضوع بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ایک گہرا تعلق رکھتا ہے اور بہت بڑی ایک مناسبت ہے۔ اور میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ زیادہ علمی اور دقیق مسائل اور اس بات کے اندر نہیں جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ علماء حضرات بھی موجود ہیں، مدرسین بھی موجود ہیں، اور ان کے سامنے کچھ گفتگو کرنا سورج کو چراغ اور دیا دکھلانے کے مترادف، لیکن میری حیثیت تو وہ چراغ اور دیا کی بھی نہیں ہے، من عالم کے من دانم، یہ تو ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، ورنہ میں کہا تھا ان کی ان سب کی اس دید کے قابل، یہ تو بس ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہوتا ہے، تو پھر ڈیٹ تبدیل بھی کرنا پڑے تو ہمیں تو حاضری دینا ہی پڑتی ہے، اگرچہ جس جگہ پہ پہلے محفل میں تھے وہ ناراض بھی ہو جائے، لیکن ان کی ناراضگی تو ہم ہرگز گوارا نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ مدرسین اور باشعور اور بڑے جید اور مستند ترین مفتیان عظام اس مجمع کے اندر، اس کی انفرادیت اور خصوصیت ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو درس نظامی مختلف شعبوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ بھی مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لہذا ان سب کی موجودگی میں علمی تحقیقی اور فکری کچھ گفتگو کرنا یہ میرے بس میں نہیں، میرے مجال کی بات بھی نہیں ہے، لہذا میں یہ چاہوں گا کہ کچھ خالد مباحث کے طور پر ایک ملی جلی ہوئی گفتگو، تاکہ جتنے بھی گرد و نواز سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہر ذہن کو اور ہر لیول کو اور ہر شعوری سطح کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق میں ایک تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے توفیق عمل عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابتداً اتنا ضرور کہوں گا کہ علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، لیکن اقبال سے تھوڑی سی معذرت کرتے کہ نگاہ عشق و مستی کا لفظ ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی رخ اور کوئی تبدیل کر لے، لیکن اس سے آسان اور آج کے دور کی اہم ترین ضرورت، اور وہ کیا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں ایک تصرف کرتے ہوئے میں نے جو ایک لفظ ایڈ کیا ہے معذرت سے اقبال صاحب سے، اقبال علیہ الرحمہ سے، نگاہ عشق و ایمان میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی قہا، یہ ہماری عشق کا بھی تقاضا ہے، اور ہماری فقط مستی کا نہیں، فقط کیف کا نہیں، فقط وجد اور سرور کا نہیں، فقط مزاج کی بات نہیں، فقط قلبی اور باطنی کیفیت کا معاملہ نہیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ تاجدار کائنات کو خاتم النبیین مانا جائے اور تسلیم، سبحان اللہ۔ بلکہ یہ ولادت مصطفیٰ کی ان گھڑیوں سے میں ایک موضوع کو مناسبت دیتے ہوئے یہ بھی ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے اعتبار سے، کیونکہ یہ نکتے اور یہ نکات میرے مرشد کریم غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت، جن کے بحر معرفت اور بحر علم میں سے اور بحر بے کنار میں سے جو چند قطرے مجھے نصیب ہوئے، اور انہی کی روشنی میں آپ سب کو کوشش ہے کہ میں بھی سیراب کر دوں۔ حضور غزالی زمان راضی دوران ان کے نکات جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور یعنی تشریف آوری اور اس دنیا کے اندر جلوہ گری کے اعتبار سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تین جہتیں اور تین حیثیتیں، ایک تو ہے خلقت مصطفیٰ، اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ، اور پھر ایک ہے بعثت مصطفیٰ۔ لیکن اگر تینوں جہتوں پہ غور کیا جائے اور ایک دقیق نظر سے انہیں دیکھا جائے کہ خلقت کیا ہے، ولادت کیا ہے اور بعثت کیا ہے،
ان میں سے خلقت کا تعلق بھی ختم نبوت سے ہے، اور ختم نبوت کا تعلق بھی خلقت سے بنتا ہے، اور اسی طرح بعثت کا تقاضا بھی ختم نبوت ہے، ولادت باسعادت کے تقاضے بھی ختم نبوت سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ خلقت کسے کہتے ہیں؟ خلقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تخلیق کو ہم بلا شبہ ہم مانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کی مقدس سبحانی صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لبادہ بشریت میں، لباس بشری میں، اس دنیا میں ان کا نور وہ منتقل، وہ پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا چلا آیا، اور بالآخر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امانتاً پہنچا۔ پھر ماہ ربیع الاول کی پر نور ساعت آئی، اور ربیع الاول شریف آیا۔ ربیع الاول شریف کی مقدس پر نور ساعتیں 12 ربیع الاول کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجود بشریت کے ساتھ تشریف لائے اس دنیا کے اندر۔ لیکن خلقت ایسے ایک جدا شے ہے۔ خلقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت چونکہ ساری کائنات سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور میں سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا تھا، تو جب وہ نورانیت کی تخلیق ہوئی، اس نورانیت کی تخلیق کو خلقت نور مصطفیٰ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سب سے پہلا مرحلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کا اور تشریف آوری کا وہی خلقت والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت والا ہے، حضور کی نورانیت والا۔ اور یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک مطابقت اور ایک مناسبت دینی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سے بھی اور ختم نبوت سے بھی۔ یہاں پہ بھی الحمدللہ تعالی علماء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور پورے مجمع کے اندر موجود ہے، تو ان کی موجودگی کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور فائدہ اس طور پر کہ اگر میں کوئی غلطی کروں گا یا بھولوں گا تو یہ ضرور میری اصلاح کریں گے، اور اگر حق اور سچ کروں گا تو وہ تصدیق کریں گے، تائید کریں گے۔ تو اسی امید پر میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہے، علماء کرام سے تقاریر کے ذریعے آپ کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ اس بات کے اندر کسی شک اور تردد کی گنجائش نہیں کہ واقعتاً اور حقیقتاً سب سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے قرآن کے مطابق اور متعدد اور متواتر احادیث طیبہ کے مطابق، بالخصوص حضرت جابر والی وہ معروف حدیث، اور اس کے مطابق اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو ساری کائنات کے ایک ایک ذرے سے بھی پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، ستاروں سے پہلے، سیاروں سے پہلے، سورج سے پہلے، چاند سے پہلے، نباتات سے پہلے، جمادات سے پہلے، جن و انس سے پہلے، حجر و شجر سے پہلے، ہر فرد سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور میں سے پیدا فرمایا۔ بے شک۔ اور یہ متعدد احادیث ہیں، ان کا ایک خلاصہ آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان سے ایک روایت ہے، معروف روایت، اور وہ کون سی کہ جب انہوں نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوۃ، یہ معروف الفاظ، میں اس میں سے کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ آپ کو نبوت کب ملی، کب لازم ہوئی۔ متى وجبت لک النبوۃ، عام طور پر آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا فقط متى وجبت کے الفاظ بھی نہیں ہیں، متواتر اور متعدد احادیث کے اندر متى کنت نبیا، یہ بھی حدیث ہے حضور علیہ السلام، متى کتبت نبیا، یہ بھی حدیث ہے، متى جعلت نبیا، یہ بھی حدیث ہے، متى اخذ میثاقک، یہ بھی حدیث ہے، یعنی مختلف انداز ہے، حتیٰ کہ متى استنبئت نبیا یا رسول اللہ، یعنی سب کا خلاصہ یہ ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ نبوت آپ کو کب ملی، نبوت آپ کو کب ملی،
اب یہ جو پوچھنے والے صحابہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت و جلوت کی ساری گھڑیاں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، اور انہیں واضح طور پر معلوم تھا کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد غار حرا سے باہر آ کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے 41ویں سال کے سٹاؤٹ میں، لیکن سمجھ نہیں آتی بظاہر عقلوں میں، یہ بات نہیں آتی سمجھ میں کہ جب انہیں علم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 41ویں سال کے آغاز میں کوہ صفا پر سب کو جمع کر کے اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا اعلان باضابطہ طور پر فرما دیا ہے، تو اب بار دیگر یہ سوال کرنے کی بظاہر ضرورت نہیں لگتی، ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جب انہیں علم ہے کہ حضور نے خود نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ اور بطور خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ تو 60 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 27 سال کی عمر تھی، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یعنی کئی سال گزر چکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کو، اور صحابہ شاہد ہیں اس بات کے کہ اعلان نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 41ویں سال کے آغاز کے اندر کیا، لیکن اس کے باوجود متعدد مواقع پر صحابہ جمع ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہو کر جب یہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة متى كنت نبیا متى جعلت نبیا متى كتبت نبیا، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کو نبوت ملی کب تھی، اور رہا یہ اعلان کہ آپ نے اعلان تو ہمارے سامنے کیا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں خبر ہے، لیکن اس بات کا ہمیں علم نہیں کہ نبوت ملی کب تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ارشاد فرمایا میرے غلاموں واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ تمہیں میرے اعلان نبوت کی خبر ہے، لیکن منصب نبوت باضابطہ طور پر کب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اس کی تمہیں خبر نہیں، لیکن اور میں تمہیں تاریخ کا تعین کر کے بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، وقت کون سا تھا، گھڑی کون سی تھی، اس لیے کہ نہ گھڑی تھی نہ وقت تھا، اور وقت کا تعین جن چیزوں سے بنتا ہے نہ وہ سورج تھا نہ وہ چاند تھا، لہذا فقط تمہیں سمجھانے کے لیے اتنا میں بتا رہا ہوں کہ وہ آدم بین الروح والجسد، کہ اگر جاننا ہی چاہتے ہو کہ میں نبوت کب ملی تو پھر سن لو کہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، لیکن میں جو پوائنٹ عرض کر رہا ہوں وہ اس سے بھی آگے ہے، اور وہ دوسری حدیث ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی عند اللہ وفی روایت انی عبد اللہ، عند اللہ کے الفاظ بھی ہیں مفتی صاحب کی بلا، اور انی عبد اللہ کے الفاظ بھی ہیں، لیکن اگلا لفظ وہ مشترکہ ہے، مکتوب اللہ کے ہاں، یا پہلا معنی میں اللہ کا بندہ ہوں، مکتوب لکھ دیا گیا تھا، لکھ دیا گیا تھا، اور انی عند اللہ اللہ کے نزدیک لکھ دیا گیا تھا کس بات کو؟ سبحان اللہ، آدم بین الروح والجسد، کہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، لیکن ساتھ ایک اور جملہ ایڈ فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ، فقط یہ نہیں کہ مجھے نبوت مل چکی تھی بلکہ تاجدار ختم نبوت کا وصف اور لقب وہ بھی مجھے عطا ہو چکا تھا۔ کب؟ کس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور ان کا وہ گارا ابھی تیار ہو رہا تھا، وہ میٹیریل ان کا اپنے ایک مرحلے کے اندر تھا، میٹیریل ان کا حضرت آدم کا، اور اس وقت بھی میں خاتم النبیین بن چکا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، تو پتہ چلا کہ منصب ختم نبوت اور یہ وصف ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقط ولادت، بعثت، ہجرت، معراج یا وصال تک کے بعد کی بات نہیں کہ بعد میں کبھی یہ لقب اور یہ وصف خاص اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں عطا کیا۔ بلا شک و شبہ اللہ رب العزت نے بعد میں بھی منزلیں اور عظمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قدم قدم پر عطا فرمائی ہے، بلکہ اب بھی وہ عطا فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان تینوں آیات کا تقاضا اور مقتضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت لمحہ بلمحہ قدم بقدم سٹپ پہ سٹپ اللہ رب العزت ہر آنے والی گھڑی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو بلند کر رہا ہے، عظمت عطا فرما رہا ہے، عظمت عطا فرما رہا ہے، اور ہر لمحہ حضور کی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر لمحہ حضور کے فضائل میں، حضور کے خصائل میں، حضور کے امتیازات میں، حضور کی خصوصیات میں، حضور کے مدارج میں، حضور کے کمالات میں، ہر لمحہ رب کونین کی عزت کی قسم اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ختم نبوت کی یہ شان کبھی بعد میں نہیں ملی، بلکہ جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا اور نبوت عطا کی، اسی وقت ختم نبوت بھی حضور کو عطا کر دی۔ ختم نبوت پہ دلائل علماء سے آپ سنتے رہیں گے، لیکن میں مختلف ایک زاویہ سے ایک منفرد لہجہ کے ساتھ اور اپنے ایک اسلوب کے ساتھ ایک اور بات عرض کر رہا ہوں۔ ترتیب دیکھیے، بلکہ ابن عساکر کی ایک روایت کے مطابق وہ کہتے اتنا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ مکتوب بین کتفی، میرے کندھوں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان بھی محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، اور ساتھ خاتم النبیین بھی لکھا ہوا تھا۔ بلکہ ضمناً یاد آ رہا ہے، اگر یہاں پہ میں بھول جاؤں تو میری اصلاح کریں گے، اس لیے کہ وہ معروف حدیث ہے، بعض تو اس پہ جرا اور تحدیل وہ کرتے ہیں، انہیں کرنے دو، انہیں کرنے دو۔ ضعیف ایمان والے احادیث میں بھی ضعف کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو قوی اور قوی تر ایمان والے ہیں وہ کسی ضعف کو نہیں دیکھتے، وہ فقط شان مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا شان مصطفیٰ کا ہے، تو پھر یہ عاشقوں کا، ان کی محبت کا ایک تقاضا ہے، تو پھر تو وہ مان لیا کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے یہ بات نہیں، بلند آواز سے کہہ دیں، یہ وقت کم ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ وہ معروف حدیث جو ضمناً یاد آئی ہے، مستدرک امام حاکم میں بھی ہے، کنز العمال کے اندر وہ بطور خاص ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ ایک خطا اور ایک لغزش ظاہر ہوئی حکمتاً، میں نے احتیاط کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر لیا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اتنا اشارہ کر دیا، تو وہ ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد تائب ہوئے، عرصہ ہوا مگر توبہ منظور نہ ہوئی، بالآخر منظور ہوئی تو کیسے، بخشش ہوئی تو کیسے؟ لما اقترف آدم الخطیئہ قال یا ربی، جب ان سے وہ خطا زرزد ہوئی تو حضور اکرم نور مجسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک وسیلہ پیش کر دیا، اسألک بحق محمد لما غفرت لی، وسیلہ پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، آدم تو نے وسیلہ بھی پیش کر دیا، توبہ کی بخشش بھی تیری ہو جائے گی، سب اپنی جگہ پہ کلیئر، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پہلے تم یہ بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ ہستی مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اب کیا جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العزت کے اپنے ہی سوال کے جواب میں، اور یہ بات بھی میری ریلیٹیو ہے اس بات کے ساتھ، عرض کیا یا رب العالمین، جب تو نے مجھے پیدا کیا، خلقتنی بیدیکا، جب تو نے مجھے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور میرے جسد، میرے بدن کے اندر تو نے روح مبارک ڈالی، میں نے فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر انور اٹھایا اور دیکھا کہاں، علی قوائم العرش، عرش کے ایک ایک کونے پر، ایک ایک ستون پر میں نے دیکھا، سر اٹھایا تو عرش کے ایک ایک کونے پر میں نے دیکھا یہاں پہ ایک نقطہ ہے، میں نے اشارہ عرض کر دیا، مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تھے کسی ایک جگہ میں، عظمت ان کی پیدا ہونے کے بعد بھی
اتنی عظمت تھی کہ نگاہ اٹھائی تو آسمان کے ایک ایک کونے کو دیکھ لیا. یہ آدم کا مقام ہے, فخر بنی آدم کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. آج کے کونے کونے پر دیکھا, کیا دیکھا؟ مکتوباً لکھا ہوا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول. سب پڑھ لیجیے, محمد رسول اللہ, یہ لکھا ہوا تھا. جہاں پہ تیرا نام تھا, تیرے نام کے ساتھ یہ پیارا نام, یہ بھی ساتھ لکھا ہوا تھا, مرقوم تھا. تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوا, بلکہ فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک. میں جان گیا, مجھے یقین ہو گیا, باور ہو گیا کہ پروردگار عالم یہ جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ فقط ایک جگہ پر نہیں, متعدد مقامات پر, حتیٰ کہ عرش کے ایک ایک کونے پر لکھوا دیا ہے نا, مجھے یقین ہو گیا کہ ساری کائنات میں اور پوری بزم ہستی میں, شرق سے غرب, شمال سے جنوب, تحت ثری سے لے کر عرش معلیٰ تک, پھر ہر دور ہر زمانے کے اندر سب سے زیادہ پیاری ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے. سو میں نے یہ وسیلہ پیش کر دیا. اگلی بات میں یہاں پہ زیادہ اس کی مزید شرح اور وضاحت نہیں کرنا چاہتا, بہت مختصر اور جامع انداز میں لے رہا ہوں. اللہ رب العزت نے رد نہیں فرمایا, تردید نہیں فرمائی, بلکہ تصدیق فرمائی اور فرمایا صدقتا یا آدم, اے آدم تو نے سچ کہا. لیکن بات فقط اتنی نہیں, بات اس سے بھی آگے ہے, اس سے بھی آگے ہے. جب تو نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی, غفرت لکا, میں نے بخش دیا, توبہ قبول ہو گئی, فبیہا سب کچھ ہو گیا, ڈن ہو گیا. لیکن اگلی بات سن, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی سن لے, وَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ, اگر وہ نہ ہوتے تو تیرا وجود بھی نہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا وجود بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی تخلیق کا صدقہ ہے. لیکن بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی. امام طبرانی نے اس کے اندر آگے تھوڑے سے الفاظ ایڈ کیے, اور وہ بھی حق ہے. اور انہوں نے جو الفاظ ایڈ کیے وہ کون سے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ صرف اتنی بات نہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے پیدا نہ کرتا, بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ, بجائے اس کے کہ آدم کے ذہن کے اندر, دل دماغ کے اندر کوئی سوال پیدا ہوتا اور سوال کر بیٹھتے, پروردگار عالم وہ جن کے صدقے تو نے میری بخشش کی اور مجھے پیدا فرمایا, میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کب آئے گا. تو اس کے سوال کرنے سے پہلے خدا اللہ رب العزت نے باور کرا دیا کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ ان کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے. لیکن وہ آخر الانبیاء من ذریتک, تیری اولاد اور تیری ذریت میں سے سب سے آخر میں اسے بھیجوں گا. یہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت. وہ ابتدائی مرحلے جو عام طور پر دلائل آپ سنتے ہیں ان کی طرف میں نہیں جا رہا. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, ہے حضور علیہ السلام کا بچپن, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کب کی پابندی کے بعد, اچھا 9 منٹ میں, اچھا بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلو اس حدیث کو, اس روایت کو چھوڑ کر وہ لمبی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ 9 منٹ میں 9 حدیثیں ہو جائیں, یا ایسی 2 حدیثیں ہو جائیں کہ جزوی طور پر کوئی ایسے جملے بیان کر سکوں کہ ہر جملہ حضور علیہ السلام کے ایک مستقل حدیث اور موضوع بن جائے. اور یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ میری رہنمائی کریں گے. یہ چونکہ وقت بالکل نازک اور حساس مرحلے پر پہنچ چکا ہے, اور چونکہ آپ کی عادت ہے, روٹین ہے, میں بھی نہیں چاہتا کہ اس میں تجاوز ہو. ذرا برابر اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فضلت علی الانبیاء بست, اللہ رب العزت نے باقی نبیوں پر برتری اور فضیلت دیتے ہوئے مجھے 6 انعامات اور 6 خاصیتیں اور خصوصیات اللہ رب العزت نے بطور خاص سپیشلی مجھے ہی عطا فرمائی ہے, مجھے ہی عطا فرمائی ہے, اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی. وہ 6
ان میں سے پہلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، ایک تو جوامع کلم، جامع کلمات، اور جامع کلمات کا بالکل آسان سا سمپل سا ایک مفہوم عرض کر دوں، یعنی ایسے کلمات بظاہر بالکل مختصر ہوں، تھوڑے سے الفاظ ہوں، چند حروف پہ مشتمل کلمے، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ایک دریا ان کے اندر بنا ہو۔ ایسے الفاظ اور ایسے کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صرف مجھے کو عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوزے کے اندر دریا کو بند، ایسے کئی دریا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ایک ایک کوزے کے اندر خود اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہو گئی، اور دوسری ارشاد فرمایا یہ بابرکت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، دنیا وما فیہا کا کوئی ایسا موتی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں کے موتی کا مقابلہ کر سکے، کوئی ایسی خوشبو نہیں جس کی خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے زیادہ کوئی خوشبو ہے ہی نہیں، کوئی ایسی قیمت نہیں کہ جو ادا کی جا سکے۔ سب سے مقدس، سب سے خوشبودار، سب سے نفیس الفاظ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبے اور زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے ایک رعب، ایک پریشر، ایک تسلط، ایک غلبہ، ایک اقتدار دیا گیا۔ بڑے بڑے شہنشاہ بھی میرا نام سن کر لرزہ اندام ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ایک خوف ہراس ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے اور اعدائے دین کے لیے اتنا رعب اور پریشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ کے اندر رکھ دیا۔ منصورت بالرعب۔ اور اسی طرح آگے پھر تیسرا جملہ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، غنائم کے مال، غنیمتوں کے مال پہلے جو کسی امت کے لیے، کسی نبی اور رسول کے لیے نہیں تھے، مگر اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میری امت کے لیے غنائم کے مال کو احلت، حلال فرما دیا، حلال فرما دیا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، اور وہ چوتھا کون سا؟ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طہورا ومسجدا، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے، ان کی جتنی امتیں آئیں، عبادت کرنے والے وہ بھی تھے اپنے انداز میں، عبادت کرنے والی وہ قومیں بھی تھی اپنے انداز میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر بندگی اور سر تسلیم سجود کے اندر خم کرنے والے اور بھی تھے، لیکن متعین مقامات تھے جہاں پہ عبادت کی جا سکتی تھی، بندگی کی جا سکتی تھی، سجدے کیے جا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے اس بزم گیتی پر، اس دھرتی پر قدم رکھا، میرے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک بھی بنا دیا اور میرے لیے مسجد بھی بنا دیا۔ اب جو چاہے جہاں چاہے مصلی بچھا کر وہاں پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے، مصلی نہ بھی ہو اور صاف ستھری وہ جگہ اگر موجود ہو تو وہاں پر وہ جو شرائط ہیں انہیں چھوڑ کر ان کے استثراء کے ساتھ پوری روئے زمین کو اللہ رب العزت نے میرے لیے جائز قرار دیا ہے۔ ہر جگہ پر سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہر جگہ طہورا کے الفاظ بھی ہے، تیمم بھی، اس مٹی سے مٹی کو بھی پاک کر دیا، یہ حضور کے قدموں کی برکت کی وجہ سے۔ اور پھر ایک پانچواں وہ حدیث بھی بن گئی، ایک مستقل جملہ حدیث کا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے پوری کائنات کے لیے، یہ کافہ کا ایک لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں کسے کہتے ہیں، ایک لفظ ہے جمیعہ، جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جائے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الیکم ادھر یا ایھا الناس کے اندر ایک معنوی افادیت، ادھر الیکم کے اندر ایک معنوی افادیت، اور پھر جمیعا کے اندر اتنی افادیت ہے کہ ایک پہلے ہی جملے میں، ابتدائی جملے میں رب کی عزت کی قسم، عبارت النص یا دلالت النص یا اقتضاء النص یا اشارت النص، اس میں سے کسی بھی طریق سے ایک ہی جملے کے اندر 3 جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ادھر یہ حدیث پھر اسی آیہ کریمہ کی، اور وہ جو آیہ کریمہ قاری صاحب نے پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ جو آیہ کریمہ ہے
خاتم النبیین. یہاں پہ پورا حضرات قاری عدنان سے بیٹھے ہیں، قاری افضل صاحب دیگر پورا حضرات علم تجوید و قرات جاننے والے. یہ خاتم بھی ٹھیک ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے. یہ قاری صاحب کی موجودگی میں یہ قراء سبع جو ہے نا، قراء سبع، ان میں سے 5 قاری وہ خاتم النبیین تا مکسور کے ساتھ خاتم النبیین سے پڑھتے ہیں، اور 2 جو ہے وہ خاتم النبیین پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو روایت ہمارے ہاں چل رہی ہے، جو جاری ہے، روایت حفص امام عاصم کوفی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں اور بہت بڑا عزت مند. ان کی قرأت کے مطابق روایت ہے حفص میں خاتم النبیین معنی ایک ہی جا کر بنتا ہے، وہ مہر نبوت یا آخر النبی ہونا، یہ دونوں معنی اس سے ثابت ہوتے ہیں. لیکن حدیث کی روح سے پھر اس کی شرح ہو رہی ہے، وہ ارسلت الی الخلق کافہ، ادھر الیکم کہا، جمیعا کہا اور الناس کہا، ساری باتیں اس کے اندر آ گئی تھی. لیکن حدیث کی روح سے پھر قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، گویا کافہ کا لفظ قرآن میں بھی ہے، کافہ کا لفظ حدیث پاک میں بھی ہے. کافہ کیا ہے کہ ایک ایسا دائرہ کہ جس دائرے میں سے ایک ذرہ بھی باہر نہ جا سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یہ خلق کا جتنا بھی دائرہ ہے، جتنا بھی دائرہ ہے، یہ سارا دائرہ رسالت میرے اندر آتا ہے، میرے سسٹم، میرے نظام کے اندر آتا ہے، اور یہ سارے دائرے کو میں محیط کرتا ہوں، یہ میرے احاطے کے اندر ہے. یعنی کوئی ایک دور ایسا نہیں، ایک زمانہ ایسا نہیں جو میرے دور رسالت سے باہر نکل سکے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ زمانے جو گزر گئے یا وہ زمانے جو آئیں گے، آنے والے زمانے، وہاں پر بھی میری ختم نبوت کا راج رہے گا. اور پھر وہ ختم بالنبیون بھی فرمایا. وہ میں نے عرض کیا تھا نا ان کی، یہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر تقریباً یعنی کچھ آیات وہ ہیں کہ بالکل ظاہری طور پر ڈائریکٹ براہ راست ختم نبوت کا استدلال ہوتا ہے. کچھ وہ آیات ہیں، اور کچھ آیات وہ بھی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے نبیوں کی آمد کا یا ان کی بشارت کا ذکر کرتے رہے، وہ بھی آیات ہیں. اور پھر وہ آیات بھی ہیں جن کے اندر انزل اوحینا من قبل کا اس طرح کی آیات ہیں. ختم نبوت پہ استدلال ایک ہوتا ہے، ختم نبوت پہ استدلال. تو یہ 4 طرح کی انواع اقسام کے اعتبار سے یہ آیات ہیں، 4 طرح سے یہ جو آیات ہیں، تو ان کی مکمل تعداد 200 سے بھی زیادہ بن جاتی ہے، اور احادیث کی تعداد بھی 200 سے عبد ہے، تجاوز کر جاتے 200 سے بھی. اور 24 صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور لطف کی بات یہ ہے اہل علم کی اطلاع کے لیے اور نالج کے لیے کہ وہ اکثر حدیثیں ان میں تواتر کا درجہ رکھتی ہیں. ان میں تواتر لفظی ہو وہ بھی ثابت ہے، تواتر معنوی وہ بھی ثابت ہے. لیکن چونکہ میں نے عرض کیا تھا یہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تواتر لفظی بھی ثابت ہے، تواتر معنوی بھی ثابت ہے قرآن کریم کی آیات سے. لیکن یہ آیت کریمہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس کے اندر یہ جو سراجا منیرا کے الفاظ ہیں فقط 10 حروف، یہ 10 حروف حصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. یعنی معنوی طور پر نہیں، فقط لفظی طور پر نہیں، فقط بیان اور تقریر کے اعتبار سے نہیں، دیگر دلائل حقائق کی بنا پر نہیں، بلکہ ایک شواہد کے اعتبار پر، حصی طور پر. یعنی ایسی ختم نبوت جو دیکھنے والوں کو نظر بھی آ سکے. وہ حصی دلائل سراج منیرہ کے اندر ہوتے. وقت نہیں ہے، کہش کے وقت ہوتا کچھ میں عرض کرتا، لیکن وہ 9 حدیثوں کی بجائے فقط 6 حدیثیں ہو گیا. بس یہیں پہ فائدت کرتے ہیں. اللہ رب العزت میری حاضری اور میرے یہ چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بھی سمجھ سکتا ہوں اور آپ سب سمجھ رہے ہیں. آپ کا رسپانس، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا یہ ذوق، یہ مزاج